الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. بزرگان محترم، یہ سورہ بقرہ کے 14ویں رکوع کی آیات ہیں جس میں اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو آزمائشیں ہوئی اور ان کے حالات اور ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ یا ان آیات میں اس رکوع کے اندر ذکر فرما رہا ہے. سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام آزمائشیں ہوئی، بڑی آزمائشیں رہیں جس میں سب کے سب آزمائشوں میں وہ کامیاب ہوئے، 100% کامیاب رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا، لوگوں کا امام بنایا، پیشوا بنایا، رہنما بنایا. تو پیشوائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا، جس کا تذکرہ ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا بکلمات، چند کلمات سے. کلمات سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کے یہاں اختلاف ہے. بعض مفسرین نے فرمایا کلمات سے مراد آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو آزمائشیں ہوئی وہ مراد ہے. سب سے پہلے یہ جانیں کہ ابراہیم علیہ السلام کون ہیں. حضرت ابراہیم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں. خلیل کا لقب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے. حضرت ابراہیم کو توریت میں ابراہام کہا گیا یا ابراہیم، دونوں روایتیں ہیں. توریت کے اندر ابراہام بھی آیا ہے. سریانی زبان میں اس کے معنی ہیں ابو رحیم کے، یعنی مہربان باپ کے ہیں. ابراہیم کے معنی ہیں مہربان باپ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر ہے. قرآن مجید نے آزر ذکر فرمایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، جبکہ ابراہیم نے اپنے ابا آزر سے کہا، تو ان کے والد کا نام آزر ہے. حضرت نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 10 پشتوں کا فاصلہ ہے. آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے. تو نوح اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 10 پشتوں کا فاصلہ ہے توریت کے روایت کے مطابق. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل بستی عراق ہے. بعد میں وہ ہجرت کر کے ملک شام آ گئے. ہجرت کیسے کیے؟ تو یہاں کلمات سے مراد چند آزمائشیں ہیں جو سخت آزمائشیں. بظاہر عام انسان ان آزمائشوں میں پورا نہیں اتر سکتا. ایسی سخت آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ نے آزمایا. تو اس میں چند مفسرین نے گنایا ہے. ایک ہے کہ کوکب کے سلسلے میں اللہ نے آزمایا. کوکب یعنی ستارہ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام خود سے رب کو پہچانے، اللہ کو پہچانے. ستارے کو دیکھا، ستارہ غروب ہونے لگا تو کہنے لگے کہ یہی خدا ہو سکتا ہے. جب وہ غروب ہونے لگا تو کہنے لگے کہ جو ختم ہو، زوال ہو، جسے جو فنا ہو جائے، غروب ہو جائے، وہ خدا نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد چاند نکل آیا تو چاند کو خدا سمجھے. پھر اس کے بعد چاند جب غروب ہونے لگا تو انکار کر دے اور کہنے لگے خدا نہیں ہو سکتا. جو ختم ہو جائے، زائل ہو جائے، وہ خدا نہیں ہو سکتا. پھر سورج جب بڑا نکلا تو پھر سورج کے ذریعے سے آزمائش ہوئی. لیکن سورج جب غروب ہونے لگا پہلے خدا سمجھے، پھر جب وہ غروب ہونے لگا تو پھر انکار کر دیے کہ یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا. آخر میں ایسے پہنچتے پہنچتے اللہ رب العزت تک پہنچ گئے. اللہ تک ان کو معرفت مل گئی، اللہ تک رسائی مل گئی، اور توحید پرستی کے وہ کامل توحید پرستی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مل گئی. اسی لیے اللہ تعالیٰ ملت ابراہیمی کی اتباع کرنے کا حکم دیتا ہے کہ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، ملت کے، ان کے طریقے کی آپ اتباع فرمائیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کو پہچان لیا، توحید پرستی، کامل توحید، موحد تھے.
کامل موحد یعنی خدا کو ایک پوجنے والے اور ایک سمجھنے والے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے والے اگر کامل موحد ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو بہرحال ان سے اللہ نے آزمائی۔ پھر اس کے بعد ہجرت کے ذریعے سے آزمائش ہوئی۔ کیا ہجرت تھی؟ ایک کافر بت ساز کے گھر میں پیدا ہوئے، بت بنانے والا باپ جو آزر تھے وہ بت بنانے والے تھے، ان کے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر اپنے رشتہ داروں سے مقابلہ کرنا، ان سے دور ہونا، علیحدگی اختیار کرنا، یہ یقیناً بہت بڑی مشکل بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام والد کو سمجھائے کہ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ، آپ ایسے بت کی کیوں عبادت کرتے جو سنتا بھی نہیں، دیکھتا بھی نہیں، کسی کا بھلا یغنی عنک شیئا، تمہارا کچھ بھی تمہارا فائدہ نہیں پہنچا سکتا، تم اس کو پیدا کر رہے ہو، اس نے تم کو نہیں بنایا بلکہ تم اسے بنا رہے ہو اپنے ہاتھ سے۔ یا ابتی نے بار بار سمجھایا تو باپ نے دھمکی دیا کہ لارجمنک، میں پتھر سے مار کر کے تجھے ہلاک کر دوں گا، وَاحْجُرْنِي لَارْجُمَنَّكَ وَاحْجُرْنِي مَلِيًّا، یہ باپ کی دھمکی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملی۔ تو حضرت آخر مجبور ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے باہر نکل گئے کہ میں اس گھر میں رہنا نہیں چاہتا، مشرک کے گھر میں اور کفر و شرک جہاں ہو میں وہاں نہیں رہ سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر نکل گئے اور اپنے والد کے حق میں بولتے ہوئے گئے کہ میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت کرتا رہوں گا، سأستغفر لک ربی، میرے رب سے میں، چونکہ باپ ہیں کافر و مشرک بھی ہوں، بہرحال محبت تو تھی باپ کی، ایسا نہیں ہے کہ محبت نہیں ہے جس کی وجہ سے چھوڑ کر کے چلے گئے، بلکہ بڑی محبت تھی جس کی بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرا ابا، میں تجھے تیرے لیے اپنے رب سے استغفار کرتا رہوں گا، ہمیشہ تمہاری مغفرت چاہتا رہوں گا، یعنی جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا تب تک والد کی وہ حق میں دعا کرتے رہے۔ ہر ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی اتباع کریں، ہم بھی اپنے والد کی، والدین کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں، اس سے فائدہ ہوتا ہے، یقیناً فائدہ ہوتا ہے۔ اگر فائدہ نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں منع کرتا؟ اگر باپ والدین کافر اور مشرک ہوں تو ان کے لیے مغفرت کرنے سے قرآن نے منع کیا۔ ایک آیت ہے، عرض کروں گا، قرآن نے منع کر دیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام مغفرت کرتے رہے، جب تک اللہ کا حکم آیا تب تک مغفرت کرتے رہے، جب اللہ نے روک دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام رک گئے۔ تو معلوم ہو والدین کے لیے اگر مسلمان ہو، معلوم ہو مسلمان ہو تو ان کے لیے دعا استغفار کرنا چاہیے والدین کے حق میں، اس سے ان کی مغفرت ہوتی ہے، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے والد سے کہہ کر کے ہجرت کر گئے، اپنے بستی کو چھوڑ گئے اور ملک شام آ گئے، یہ ہجرت کے ذریعے سے ایک۔ اور پھر بیٹے کو ذبح کرنے کے سلسلے میں بھی امتحان ہوا، ختنہ کے سلسلے میں اللہ کا حکم ہوا، حضرت ابراہیم نے ختنہ کیا، یہ بھی ایک آزمائش تھی ان کی۔ اور اولاد کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے، اللہ کے حکم کو پورا کرے، یہ اور بات کہ ذبح نہیں ہوئے، چونکہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا ہونا تھا، اس لیے آپ ذبح نہیں ہوئے، لیکن اللہ کے حکم کو تو انہوں نے پورا کیا، اللہ کے منشے کو جو اللہ نے ان سے چاہا، ذبح ولد کو، ذبح اسماعیل کو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے، تو یہ آزمائش میں پورے اترے۔ اگر ہم ہوتے تو ضرور تعویلیں کرتے، کوئی بیٹے کو ذبح کرتا ہے اور ذبح کرنا یہ اللہ کا حکم نہیں ہوگا، ایسا ویسا تعویلیں کرتے، لیکن اللہ کا حکم ہوا، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی چن و چرا کے اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے، یعنی بیٹے سے زیادہ اللہ کی محبت تھی، جس کی وجہ سے اللہ کی محبت میں بیٹے کو ذبح کرنا ان کے لیے آسان، اس امتحان میں وہ کامیاب ہوئے۔ پھر اس کے بعد نار نمرود میں، نمرود نے آگ میں ڈالا، وہ بھی اس کے ساتھ بھی آزمائش ہوئی، آگ میں گر گئے، یہ اور بات کہ آگ نے نہیں جلائی، اللہ کا حکم ہوا یا نارو کونی بردا، تو ٹھنڈی ہو جا، سلامن اور سلامتی والی ہو جا، ابراہیم کے حق میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جانے کو بظاہر جانے کے بعد ٹھنڈا ہوا، لیکن جانے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار تھے آگ میں جلنے کے لیے، اللہ کی محبت میں، لیکن اللہ کی مدد آئی، اس آزمائش میں بھی وہ کامیاب اترے۔ تو بعض مفسرین نے کہا کہ کلمات سے یہی سب چیزیں مراد ہیں جو اللہ نے ان کے ساتھ امتحان لیا، آزمائش کی،
کہ اللہ کی محبت ہے یا نہیں ہے، تو تمام آزمائشوں میں قرآن کہتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ کامیاب اترے، یعنی 100% جسے ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ فَأَتَمَّهُنَّ کہ وہ 100% کامیاب رہے، ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی ان کے امتحان میں، تزلزل نہیں آیا، ذرا بھی شک ان کے اندر پیدا نہیں ہوا، پس و پیش نہیں ہوئے، بلکہ اللہ کے حکم کے لیے وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ بعض مفسرین نے کلمات کی تفسیر کی ہے کہ 10 احکامات کا اللہ نے ان کو حکم دیا تھا، اور وہ 10 چیزیں فطرت میں سے بھی ہیں، 10 من الفطرہ، وہ مراد ہیں کلمات سے۔ بعض مفسرین نے وہ بیان کیا۔ وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ وہ انسان کے جسم سے تعلق رکھتے ہیں، 5 چیزیں سر سے تعلق رکھتے ہیں، 5 چیزیں جسم سے تعلق رکھتے ہیں، جو حضرت ابراہیم کو اللہ نے آزمایا حکم دے کر کے۔ ایک آ کر داڑھی بڑھانے کا حکم تھا کہ آپ داڑھی بڑھائیں، اعفاء لحیہ، اور ایک ہے مونچھ کم کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ مونچھ دوسروں پر خوف بٹھانے کے لیے لمبی لمبی مونچھیں چھوڑ لے، کھانے کے وقت میں کھانا مونچھ کو لگ رہا ہے، پانی پیے تو پھر مونچھ لگ رہا ہے، پھر یہ چاہتا ہے کہ دوسروں پر وہ خوف بٹھائیں۔ مونچھ کے ذریعے سے دوسروں پر کیا خوف بٹھا سکتا ہے؟ اگر بٹھانا ہے تو پھر سر میں سینگ بھی لگا لے تو پھر اور زیادہ خوف پیدا ہوگا، لہذا یہ شریعت کے خلاف ہے داڑھی مونچھ کو بڑھانا۔ تو مونچھ کم کرنا اور داڑھیوں کو بڑھانا کم از کم 1 مشت، بلکہ 1 مشت رکھنا واجب ہے، اور 1 مشت سے زائد ایک قول کے مطابق رکھنا درست بھی ہے، اور قول کے مطابق 1 مشت سے زائد کاٹنا واجب ہے۔ تو 1 مشت رکھنا واجب ہے، بہرحال 1 مشت کم از کم رکھے، ورنہ خام خام ایک واجب کے چھوڑنے کا گناہ ان کے سر رہے گا۔ اور ہر موقع پر چونکہ داڑھی ہمیشہ رہتی ہے، اور ہمیشہ ہر لمحہ واجب کو ترک کرنے کا گناہ نام عمل میں لکھا جائے گا۔ فطرت کا مطلب ہے کہ جو انسان کی خوبصورتی کے لائق ہے، 1 مشت داڑھی انسان کے چہرے میں خوبصورت کا باعث بنتا ہے، نہ کہ بدصورت کا۔ 1 مشت سے کم بھی بدصورت کا باعث ہے، 1 مشت سے زیادہ بھی بدصورت کا باعث لگتا ہے، اور اگر 1 مشت رکھے تو 1 مشت سے زائد بھی بڑے لوگوں کے لیے نورانی معلوم ہوتا ہے، لیکن کم از کم 1 مشت ہونا چاہیے۔ 1 مشت سے کم انسان کے وہ فطرت کے یعنی اس کی خوبصورتی کے خلاف ہے۔ تو داڑھی کو بڑھانے کا حکم تھا، مونچھ کم کرنے کا، اسی طرح کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا۔ کلی کرنا تیسرا ہے، اور ناک میں پانی ڈالنے کا حکم چوتھا ہے، اور 5واں مسواک کرنے کا حکم تھا۔ یہ پورے سر سے تعلق رکھتے ہیں، مسواک منہ میں کیا جاتا ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک نماز مسواک کر کے 70 گنا ثواب میں بڑھ کر ہے، جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، جتنا ثواب ظہر کی نماز میں ہم کو ملا بغیر مسواک کے، اگر وہی نماز مسواک کر کے پڑھ لے تو وہی 70 گنا ثواب بڑھ جائے گا۔ لیکن ہمارے پاس ثواب کی کوئی اہمیت نہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں، ان حدیثوں کی، ان باتوں کی کوئی لاپرواہی کے ساتھ بس سنتے ہیں، دو کان ہیں سننے کے لیے، بہرحال سن لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عمل کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں، ثواب کی حرص رکھیں، خواہش رکھیں، یہی انسان کو کل قیامت میں کامیابی دلائے گا۔ ثواب میں کی زیادتی، جیسے مال کی زیادتی سے انسان کامیاب سمجھتا ہے، کل قیامت میں ثواب کی زیادتی سے انسان کامیاب ہوگا۔ تو ایک اور کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ بھی حکم تھا، یعنی مطلب ہے کہ پاکی صفائی کا حکم تھا۔ ناک بھی صاف رکھیں، ایسا نہیں ہے کہ ہفتہ گزر گیا ناک میں پانی نہیں پہنچا جس کی وجہ سے بدبو پیدا ہو گئی، نہیں، اسلام پاکیزگی کا تعلیم دیتا ہے کہ پاکیزہ رہیں۔ تو ناک میں پانی ڈالے، منہ میں پانی کلی کرے، اسی لیے کہ منہ کی بدبو زائل ہو، ناک کی بدبو زائل ہو، باقی صفائی حاصل ہو، اسی لیے حکم دیا گیا۔ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ وضو کی سنتوں میں سے ہے۔ سنت کو اگر آدمی اپنا لے گا تو پھر عمل صحیح ہوگا۔ فرائض نماز کے اندر وضو میں کیا فرائض ہیں؟ چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، مسح کرنا۔ چہرہ دھونا، چہرہ دھونے سے پہلے جو 3 کام کیا جاتا ہے، دونوں ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ فرض چہرہ سے فرض شروع ہوتا ہے۔ فرض کا مطلب ہے کہ وہ کام کرنا ضروری ہے، وہ اگر نہیں کرے تو وہ عمل ہی نہیں ہوگا، یہ مطلب ہے فرض کا۔ تو چہرہ دھونا وہ بعد میں شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے 3 چیزیں ہیں، اور وہ سنت ہے، اور سنت کو اپنانے سے عمل صحیح ہوتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی مثال کے طور پر کہیں پانی رکھا ہوا تھا، جا کر کے آدمی سیدھا چہرہ دھو لے، اور وہ پانی ناپاک تھا۔ پانی پاک ہونے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں، رنگ، بو، مزہ۔
تین چیزیں بھی صاف ہو تبھی وہ پانی سے وضو جائز ہے. لیکن کوئی آدمی سیرت چہرہ دھو لیا، بعد میں معلوم ہوا نماز پڑھنے کے بعد کہ اس کے رنگ بو مزہ ٹھیک نہیں تھا، تو عمل ہی صحیح نہیں ہوگا. سنت کو نہ اپنانے کی وجہ سے اس کا عمل ہی صحیح نہیں ہوا. لیکن اگر کوئی پانی کے ہوتے ہوئے پہلے ہاتھ کو دھوئے، سنت کو اپنائے، تو رنگ معلوم ہو جاتا، ہاتھ میں پانی لینے سے رنگ معلوم ہو جاتا ہے. پھر کلی کیا تو مزہ معلوم ہو گیا، پھر ناک میں پانی ڈالا تو اس کا بو معلوم ہو گیا کہ بدبو ہے یا اس کے اندر بو کیسی ہے، پانی کے اندر کوئی مزہ تو نہیں بدل گیا، بو نہیں بدل گئی، وہ بو معلوم ہو جاتے ہیں. تو تین چیزیں جب معلوم ہو گئی، پانی کا وصف، رنگ، بو، مزہ، ہاتھ میں لیے تو رنگ معلوم ہو گیا، کلی کیے تو مزہ معلوم ہو گیا، ناک میں لیے تو بو معلوم ہو گیا. جب تینوں چیزیں معلوم ہو گئی اور تینوں صاف ہو گئی تو پھر اب پانی پاک ہے، اب اس کے بعد فرض کو شروع کرنا صحیح ہوگا. تو اس لیے سنت کو اپنائیں، سنت سے عمل مکمل ہوتا ہے، لہذا سنتوں کو اپنائیں. تو کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا وضو میں سنت ہے، لیکن غسل میں فرض ہے. غسل سے مراد فرض غسل، جس کو ناپاکی لاحق ہو جائے تو اب غسل کرنا فرض ہے. غسل کیے بغیر وہ مسجد میں نہیں آ سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، قرآن نہیں پڑھ سکتا، قرآن نہیں چھو سکتا، طواف نہیں کر سکتا، جمع نہیں، یہ بڑی اس کے اندر پابندیاں ہیں. عورت اگر ناپاک ہو تو اس حالت میں جمع نہیں کر سکتا، تو کعبے کا طواف نہیں کر سکتا. تو چند چیزیں منع ہیں، تو پاکی ضروری ہے. تو کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا غسل کے اندر فرض ہے. اگر فرض غسل ہو تو اس کے اندر فرض ہے. تو اسی لیے ناپاکی کی حالت میں قرآن نہیں پڑھ سکتا، قرآن نہیں چھو سکتا، اس لیے کہ دونوں ناپاک ہیں. لیکن بے وضو ہے تو صرف قرآن پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ کلی کرنا سنت ہے، فرض نہیں ہے. اگر منہ ناپاک رہتا تو کلی کرنا وضو میں فرض ہوتا، لیکن کلی کرنا سنت ہے. تو معلوم ہو منہ پاک رہتا ہے، اس لیے بغیر وضو کے قرآن پڑھ سکتے ہیں لیکن چھو نہیں سکتے. لیکن جسے ناپاکی لائق ہو، نہ قرآن پڑھ بھی نہیں سکتا، قرآن چھو بھی نہیں سکتا. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند احکامات، 10 حکم اللہ نے دیا تھا. تو 5 سر سے متعلق اور 5 جسم سے متعلق. وہ کیا ہے 5 جو جسم سے متعلق ہیں؟ ایک زیر ناف بال نکالنا، ناف کے نیچے کا بال نکالنا، اور بغل کے بال کا نکالنا، اور ناخن کا کاٹنا، یہ 3 چیزیں ہوئے. اور ختنہ کرنا اور پانی سے استنجا کرنا. تو یہ 5 چیزیں اللہ نے حکم دیا. تو کل 10 چیزیں ہو گئیں. یہ چیزیں فطرت میں سے بھی ہیں، اور یہ 10 چیزوں کا حکم دے کر اللہ نے حضرت ابراہیم کو آزمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے کامیاب اترے. یعنی جسم کی جو اللہ نے پاکیزگی کا حکم دیا تھا پورے طریقے سے، یہ پورا حکم پاکیزگی سے متعلق ہے. یعنی بغل کے بال کا صاف کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا. اگر 40 دن سے بڑھ جائے تو پھر نماز مکروہ ہوگی، اس کے اندر اسے صاف کرنا ضروری ہے. بہرحال مومن پاک و صاف رہتا ہے، اس کی شان یہ ہے. اسلام کی تعلیم ہی پاکیزگی کی ہے، لہذا مومن کو اسلامی تعلیمات کو اپنانا چاہیے. حضرت ابراہیم کو حکم ملا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ پورے اترے. قال انی جاعلک للناس اماما. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اے ابراہیم، میں تمہیں لوگوں کا پیشوا اور امام تمہیں بنانا چاہتا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قال، حضرت ابراہیم نے فرمایا، ومن ذریتی، مجھے بھی پیشوا بنا اور میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنا. انہوں نے دعا کی اللہ سے، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں، ان کے خاندان میں، ان کی اولاد میں بھی پیغمبر نکلے. اللہ تعالیٰ نے کتاب اور نبوت اللہ نے ان کے خاندان میں بھی عطا فرمایا. جیسے ایک دوسری جگہ اللہ نے کہا کہ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، کہ ان کی ذریت میں بھی اللہ نے کتاب اور نبوت اللہ نے اتاری. تو اللہ نے دعا قبول فرما لی. لیکن آگے فرمایا، قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا جو وعدہ ہے پیشوائی کا، یہ وعدہ ظالمین کو نہیں پہنچے گا. یعنی ظالم سے میرا وعدہ نہیں ہے. ظالم سے مراد کفر و شرک کرنے والا. یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ابراہیم، تمہارے پاکیزہ مقدس خاندان میں بھی اگر کوئی تمہاری اولاد میں سے کفر و شرک اختیار کرے گا تو میرا پیشوائی بنانے کا وعدہ ان ظالمین سے نہیں ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ نے صاف انکار کر دیا کہ اللہ کے نزدیک اعتبار ایمان کے اور عمل صالح کے ہے، خاندان کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خاندان کو نہیں دیکھیں گے کہ اونچے خاندان کا ہے، نبیوں کے خاندان کا ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھیں گے. اسی لیے اللہ نے کہہ دیا کہ میرا وعدہ تمہارے خاندان میں سے بھی جو ظالم ہوگا، میرا وعدہ اس سے نہیں ہے.
یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے پاس اعتبار ایمان اور عمل صالح کا ہے. پیغمبر زادگی، پیر زادگی، صاحب زادگی کا اللہ کے پاس کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پاس اگر حیثیت ہے تو وہ ایمان اور عمل صالح کی ہے، اسی پر اللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے. یہ بنیاد نہیں ہے کہ اعلیٰ خاندان کا ہے اس لیے اسے کامیاب کر دیں. اللہ کے پاس یہ اصول نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پاس اصول ایمان عمل صالح ہے. اگر دو ہیں تو پھر جنت میں بھیجا جائے گا، اگر یہ دو نہیں ہے ایمان عمل صالح تو اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، چاہے وہ انبیاء کے خاندان ہی سے کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ خاندان کو نہیں دیکھیں گے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی شخصیت تھی جو سب کے پاس معتبر تھی، سب کے پاس، سب مانتے تھے، یہود و نصارہ، مشرکین، سب آپ سے محبت کرتے تھے، عقیدت مند تھے آپ کے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹنے کی جگہ بنایا اور امن کی جگہ بنایا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو کعبہ بنانے کا حکم دیا، کعبہ تعمیر کرنے کا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کعبے کو، بیت اللہ کو میں نے لوگوں کے لیے لوٹنے کی جگہ بنایا یا ثواب کی جگہ بنایا. ثواب کی جگہ، مثابتن کا مفسرین نے دو معنی بیان کیا. ایک معنی ثواب کی جگہ، مثابتن، ثواب کی جگہ کا مطلب وہاں جو بار بار لوٹے گا ثواب پائے گا، اس کے گناہ ختم ہوں گے. عمرہ اور حج جو کثرت سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو ختم کر دیتے ہیں. عمرہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے، انسان کو پاک و صاف کر دیتا ہے اور فخر کو بھی دور کرتا ہے. عمرے کی کثرت تو بار بار، اور پھر وہاں اگر کوئی عبادت کرے تو ثواب بھی بہت زیادہ ہے. ایک نماز پڑھے مسجد حرام میں، کعبۃ اللہ میں، 1,00,000 نمازوں کا ثواب. اسی کو فرمایا کہ ثواب کی جگہ ہم نے بنایا اس جگہ کو. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، یا دوسرا معنی لوٹنے کی جگہ. جو بھی کعبۃ اللہ کو ایک مرتبہ چلا جائے گا، دوسری مرتبہ جانے کے لیے وہ بے قرار رہے گا. یعنی ہر انسان یہی چاہتا، کوئی بھی جب پہلی مرتبہ چلا جائے تو دوسری مرتبہ جانے کے لیے بے قرار رہتا ہے. ہر دفعہ تڑپ آدمی کی بڑھتی ہی رہتی ہے اور بے قرار رہتا ہے. دوسری مرتبہ جا کر آیا تو پہلی مرتبہ سے زیادہ تڑپ پیدا ہو گئی، بے قرار ہو جاتا ہے انسان اس جگہ جانے کے لیے. تو ایک مرتبہ گیا تو پھر دوسری مرتبہ جانے کی خواہش ہوئی، دوسری مرتبہ گیا تو تیسری مرتبہ جانے کی اور خواہش بڑھ گئی. اس طرح انسان جاتا رہتا ہے، کبھی تھکے گا نہیں اور کبھی اس کی خواہش پوری نہیں ہوگی. ایسی جگہ اللہ نے بنایا کعبۃ اللہ کو. فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا یا لوگوں کے لیے بڑے ثواب کی جگہ بنایا ہم نے بیت اللہ کو. وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ بنایا. مسجد حرام کو، حدود حرم کو اللہ نے امن کی جگہ بنایا. یعنی کوئی آدمی وہاں کسی کو مار نہیں سکتا، کسی کو قتل نہیں کر سکتا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، یہاں تک کہ جانور کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا. وہاں کے درخت کو، کانٹے کو بھی نہیں نکال سکتا. کوئی درخت ہے اور اس میں کانٹا ہے تو کانٹے کو نکالنا بھی ممنوع ہے. کوئی جانور کو اگر مار دے تو پھر اس کا بدلہ فدیہ دینا پڑے گا، اس کا بدلہ کفارہ دینا پڑے گا، اس کی قیمت لگا کر کے قیمت کو صدقہ کرنا پڑے گا. ناجائز ہے کہ حرم کے اندر جانور کو مارے کسی. وہاں اللہ نے اسے امن کی جگہ بنایا ہے. انسان اپنے باپ کے قاتل کو بھی اگر وہاں پائے تو تب بھی اس سے بدلہ وہاں نہیں لیا جائے گا، اسے نہیں پکڑا جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ بھی ہے کہ کوئی آدمی حرم کے اندر اپنے باپ کے قاتل کو وہاں دیکھ لے، یعنی اپنے باپ کے قتل کرنے والے کو وہاں پالے حرم میں، تو اب اسے وہاں حرم میں اسے تکلیف نہیں دے سکتا، اسے پکڑ نہیں سکتا. امن کی جگہ اللہ نے بنایا ہے. اب اسے اگر پکڑنا ہے تو دوسری صورت اختیار کرے گا، حکومت کے پاس پہنچے گا، جا کر کے وہاں ساری بات پیش کرے گا اور اسے مجبور کرے گا، ایسی صورت اختیار کرے کہ وہ خود حرم سے باہر نکل جائے، اسے مجبور کرے نکلنے پر. جب وہ باہر نکل جائے تو پھر وہاں پکڑ لیا جائے گا. حرم کے اندر اسے سزا نہیں دی جائے گی، نہیں پکڑا جائے گا. سب کو اللہ نے امن قرار دیا ہے. جو بھی حرم کے اندر داخل ہو جائے گا اسے امن ہے.
کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا. کوئی اپنا قرض دار بھی ہو وہاں آ کر اسے پریشان نہیں کر سکتا. تو بہرحال اللہ نے امن کی جگہ، یہاں تک کہ پرندوں کو بھی اللہ نے کوئی جانور شکار نہ کرے، اگر کر لیا تو اس کی قیمت کفارے کے طور پر دے گا. جانور کو وہ احساس ہے کہ اس جگہ کو اللہ نے امن والا بنایا، اسی لیے وہاں کی بلیاں، وہاں کے کبوتر انسانوں کے درمیان ہی رہتے ہیں، اڑتے نہیں، بس راستہ دے دیتے ہیں، انسان چلتا رہتا ہے. اور کبوتر کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے نہیں پکڑے گا، مجھے تکلیف نہیں پہنچائے گا، اس جگہ کو اللہ نے امن کی جگہ بنایا. تو ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا، بس درمیان سے گزرتا ہے. دیکھنے والے دیکھے ہوں گے، وہ درمیان سے ہٹ جاتا ہے اور جانے والے جاتے رہتے ہیں اپنی جگہ، اپنا راستہ طے کرتے رہتے ہیں. تو امن کی جگہ اللہ نے بنایا، اسی کو یہاں فرمایا وہ امن کی جگہ بنایا. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو تم جائے نماز بناؤ. مقام ابراہیم کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ مقام ابراہیم کو. مقام ابراہیم پتھر کا نام ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے. وہ پتھر کا نشان، پیر کا نشان پتھر پر بیٹھ گیا. جس پتھر کو محفوظ کر کے کعبے کے قریب میں ایک آئینے کے بکس میں رکھا گیا. ہر حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا طواف کے دوران اس آئینے کو اندر دیکھتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشانات کو دیکھتا ہے پتھر پر طواف کرتے ہوئے. تو آئینے کے بکس میں اسے محفوظ کر کے رکھا گیا، وہ مقام ابراہیم ہے. تو جس جگہ میں قریب میں، کعبے کے قریب میں جو آئینے کے بکس میں گول، وہی اسی کے اندر وہ پتھر رکھا گیا ہے جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر تعمیر. اس پتھر کی یہ خصوصیت ہے کہ جیسے جیسے تعمیر میں بلندی کی ضرورت ہوتی تھی وہ پتھر خود بلند ہوتا تھا. جیسے اونچی جگہ پر چڑھنا ہو تو میستری وہ ان کا جو بمبو ہوتا ہے اسے نکال کر کے اونچا کر کے بنتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم کو ایسے اترنے کی اور اوپر چڑھانے کی ضرورت نہیں تھی. وہ پتھر خود اوپر ہو جاتا تھا، جب اونچائی کی ضرورت پڑتی تو وہ پتھر اونچا ہو جاتا تھا. اس طریقے سے پورا کعبۃ اللہ کی انہوں نے تعمیر کی، بیت اللہ کی، اور وہ کھڑے ہو کر اس پتھر پر، اسی کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. وہ جگہ محترم ہے، وہ پتھر محترم ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم کا قدم پڑا، مقدس شخصیت کے قدم پڑی ہیں، اس لیے اس پتھر کو محفوظ کر دیا گیا. اس جگہ میں اللہ تعالیٰ 2 رکعت نماز پڑھنے کا، ہر طواف کرنے والے کو حکم ہے کہ 7 چکر، جسے ایک طواف کہا جاتا ہے، ایک چکر کو ایک شوط کہتے ہیں عربی میں، ایسے 7 شوط کو ایک طواف شمار ہوتا ہے. تو ایک طواف سے مراد کعبۃ اللہ کا 7 چکر ہے. مارنے کے بعد، لگانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا حنفیہ کے نزدیک واجب ہے. یہ صلاۃ الطواف، دوسرے بعض ائمہ کے پاس سنت وغیرہ ہے، لیکن حنفیہ کے پاس 2 رکعت واجب ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مقام ابراہیم کے پاس طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ. اس سے مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر مقام ابراہیم کے پاس جگہ مل جائے، اس زمانے میں جگہ مل سکتا تھا اس لیے پڑھنے کا حکم تھا. آج بھی طواف کے بعد تو 2 رکعت پڑھنا ہی ہے، لیکن مقام ابراہیم کے پاس جگہ ملے تو پڑھے، اگر جگہ ملے نہ ملے تو پھر جا کر مسجد حرام کے عمارتی حصے میں پڑھے. مسجد حرام میں ایک مطاف ہے طواف کرنے کی جگہ، وہ خالی ہوتا ہے، اوپر چھت وغیرہ نہیں ہوتا، بالکل خالی ہوتا ہے جہاں لوگ طواف کرتے ہیں. پھر اس کے بعد دور میں مسجد کی عمارت شروع ہوتی ہے، یہ مسجد کا درمیان کا حصہ ہے. پھر اس کے بعد عمارتی حصہ شروع ہوتا ہے، وہاں لوگ ذکر و اذکار میں، نماز میں مشغول ہوتے ہیں. وہاں جا کر کے صلاۃ الطواف 2 رکعت پڑھ لیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسی جگہ پر جا کر کے نماز پڑھے. مقام ابراہیم میں لوگ طواف کی جگہ ہے، وہ لوگ طواف کرتے رہتے ہیں، اگر وہاں نماز کے لیے کھڑے ہو جائے تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے طواف کرنے میں. تو اس لیے اگر موقع ملے، خالی جگہ ہے تو وہاں پڑھ لے. اگر جگہ خالی نہیں ہے، لوگ طواف کر رہے ہیں، تو پھر مسجد کے اندرونی حصے میں، عمارتی حصے میں جائیں اور وہاں جا کر کے نماز ادا کریں. یہ مطلب ہے. واتخذوا، بہرحال 2 رکعت نماز پڑھنے کا، مقام ابراہیم میں نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا، وعدہ لیا کہ میرے گھر کو تم پاک رکھو، تم دونوں پاک رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، اور سجود سجدہ کرنے والوں کے لیے.
یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو، میرے گھر سے مراد بیت اللہ ہے، کعبہ ہے، لیکن بعض مفسرین مراد لیا الفاظ، مفہوم تو خاص ہے لیکن الفاظ عام ہے، میرے گھر سے مراد پوری مسجدیں مراد ہیں، دنیا کی پوری مسجدوں کو پاک رکھنے کا حکم ہے۔ کعبۃ اللہ کو پاک رکھنے کا حکم ابراہیم اور اسماعیل کو اللہ نے دیا، اور اس کے واسطے سے قیامت تک کے لیے تمام کو حکم ہے، پوری امت مسلمہ کو، کہ اپنی عبادت کی جگہ جو نماز مسجد ہے اسے پاک و صاف رکھیں، ظاہری اعتبار سے بھی پاک و صاف رکھیں، کوئی کچرا، گندگی، کوئی غلاظت وہاں نہ ڈالیں، مسجد کے اندر نہ تھوکیں، ایسے جوتا پہن کر نہ جائیں کہ نجاست جس میں لگا ہوا ہو، یہ مسجد کو گندا اور خراب نہ کریں۔ اور مسجد میں نماز جنازہ اسی لیے پڑھنے سے روکا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ جنازے سے کوئی ناپاک خطرہ گر جائے اور مسجد گندا ہو جائے، اسی لیے مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے سے روکا گیا ہے، اس کے لیے علیحدہ جگہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، اسی لیے کہ مسجد کو پاک و صاف رکھیں۔ تو اللہ نے حکم عہد لیا تھا ابراہیم و اسماعیل سے کہ تم مسجد کو پاک و صاف رکھو، ہم بھی مسجد کو پاک و صاف رکھیں۔ یہ ذمہ داری صرف مؤذن صاحب کی نہیں، بلکہ جو کوئی بھی مصلی نماز کے اندر آئے اور جہاں کہیں بھی کچرا، گندگی دیکھے اسے پاک و صاف کرے، بڑا ثواب کا کام ہے اللہ کے گھر کو پاک و صاف رکھنا۔ ایک بادشاہ نے ایک شخص کو بلایا اور کہا کہ مسجد کو کے اندر جو گندگی ہو، اگر کچرا وغیرہ ہو تو اسے باہر نکال دینا۔ تو مسجد کے اندر گیا، کوئی کچرا وغیرہ نہیں تھا، گندگی نہیں تھی، سوچنے لگا میں ہی گندا ہوں، اب باہر کرنے کا حکم دیا، وہ فوراً وہ باہر چلا گیا۔ بادشاہ نے چند دنوں بعد پوچھا کہ مسجد میں تو نہیں دکھتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ تم نے کہا تھا کہ گندگی کو باہر کرے، سب سے بڑا گندا میں ہوں، مسجد میں باتیں کر کے، شور شرابہ کر کے گندگی پھیلانے والے ہم ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہم ہی باہر چلے جائیں؟ بہرحال مسجد کو پاک و صاف رکھے، گندگی ہو تو اسے اٹھائیں، پاک صاف۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل کی سنت ہے، ان کا ایک طریقہ، ان کا کام رہا، اللہ نے عہد لیا ان سے کہ پاک و صاف رکھے، ظاہری طور پر بھی مسجد کو پاک رکھے اور باطنی طور پر بھی، یعنی کفر و شرک سے، دنیا کی باتوں سے، دنیا کی آلودگیوں سے، بتوں کی عبادت سے، یہ بھی مراد ہے اس کے اندر، یہ باطنی پاکی مراد ہے۔ تو ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی ہوئی سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين، اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين۔ صل على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔